इतनी बेचैन क्यों हो सुबह से हूँ मैडम? आयशा ने उसे छेड़ते हुए कहा तो वो बदक गई, जो किसी गहरी सोच में मुनहमिक थी। अच्छा, तुम्हें कहाँ से लगा कि मैं बेचैन हूँ? हाँ, उसकी आंखों में देखती दो बदो बोली, जिसे अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश कर रही हो। आयशा को उसके यूं पकड़े जाने पर हंसी आई। आखिर आज इतने अरसे बाद वो आ रहा है जो तुमसे इतना हसास रिश्ते की डोर में बंधा है। ऐसी सिचुएशन तो तुम्हारी बनती है, तुम जा नहीं रही उसे एयरपोर्ट लेने? अब तक तो उनकी फ्लाइट आ चुकी होगी। आयशा ने उसे मजीद छेड़ा तो वो चिढ़ गई। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इतना प्रोटोकॉल किसी को देने की। वो जो लॉन्ग सफेद कुर्ते और खुले ट्राउजर में बेचैन बिल्ली की तरह इधर उधर घूम रही थी, एकदम से सीढ़ियां चढ़ती कमरे में जाने लगी। इस आयशा की बच्ची का दिमाग दुरुस्त करने वाला है। मुंह में बड़बड़ाती वो कमरे में चली गई। अगर उन्हें मेरी इतनी परवाह होती तो मुझसे राब्ता तो रखते ना। इतने अरसे में एक मैसेज तक नहीं किया, और मैं भला उनकी परवाह क्यों करूं? वो मुंह बसोरती बिस्तर पर गिरी, लंबी तान कर सो गई, मगर नींद कहाँ आने वाली थी कमबख्त। मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो तो से किस कदर कमजोर हो गया है। लगता है वहां वैसी खुराक नहीं खाई तुम्हें जो यहाँ मिलती है। अरे बानो, देसी घी का पराठा बना कर लाओ मेरे बच्चे के लिए। दादी ने जब से अपने होनहार पोते को इस हालत में देखा था, उन्हें हौल उठ रहे थे। शाहिद मुस्कुराया। दादी जानो से कमजोरी नहीं, फिटनेस इसे कहते हैं। उसने जैसे वजाहत दी। अरे गोली मारो ऐसी फिटनेस को, देखो तो रंग कैसे कमला हो गया। मैं तो कुछ नहीं सुनूंगी, बस आज तुम देसी घी का पराठा खाना आज से शुरू कर दो। बस मैं तुम्हें बता रही हूँ। शाहिद पराठा दूर से ही देखकर चला उठा। अरे मेरी बोली दादी जान, मेरी डाइट का बेड़ा गर्क मत करे। मैं ये सब नहीं खा सकता, इतना हैवी। सारा दिन भागते हुए रहूंगा तब भी इसकी कैलोरीज बर्न नहीं होंगी। प्लीज मेरी नाजुक जान पर रहम करे। उस सूखे टोस्ट पर जैम लगाता बोला तो दादी ने नखोत से उसे देखा। न जाने आजकल के बच्चों को क्या हो गया। जितनी ताकत देसी खुराक में होती किसी चीज में नहीं होती। ये खसपसे टोस्ट खाओगे तो दिमाग खाक चलेगा तुम्हारा। आखिर पूरा बिजनेस अब तुम्हें अकेले ही कोई तो संभालना है, और तो इस खानदान में कोई इतना होनहार है नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। दादी ने नागौरी से सगीर और आयशा को देखा, जो मजे से नाश्ते में मसरूफ थे। और ये हूर कहाँ है? कल रात से मुझे नजर क्यों नहीं आई? कॉलेज नहीं क्या जाना इसने? दादी को एकदम हूर का ख्याल आ ही गया। शायद ने बस हल्की सी अबरूज खाई और दोबारा से खाने में मगन हो गया। शायद उसे फर्क ही ना पड़ता उसके होने या ना होने से। अचानक वो सीढ़ियां उतरती नीचे नीचे आई। बाल ऊंची पोनी टील में मकी थे। 17 साल हूर सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस नक्सक से तैयार थी। वाकई जन्नत से उतरी किसी हूर के जैसी थी वो। इससे पहले कि वो दबे पांव वहां से आंख बचाकर निकलती, दादी की अकाबी नजरों ने उसे जकड़ लिया। कहाँ भागी जा रही है? कोई शर्म है कि नहीं? उनकी गर्जदार आवाज पर हूर पलटी। बेसाख्ता शाहिद ने उसे सरसरी सा देखा। नवाला मुंह में ही रह गया, जैसे चबाना भूल गया हो। गर्दन में एक गिरदी उभर कर मासूम हो, और फिर अपनी अजली बेनियाजी से दोबारा नाश्ते पर झुका। भूख मुकम्मल उठ चुकी थी। दादी मुझे लेट हो रहा है, वैन आ गई है। चली गई तो रिक्शा करवाना पड़ेगा। वो मन बनाई। बाढ़ में जाए बहन, इधर आओ, ना कोई सलाम ना दुआ। पता भी है रात को शाहिद वापस आया, तुमने से सलाम क्यों नहीं किया? चलो शराफत से आओ, नाश्ता करो। दादी का जलाल काबिले दीद था। वैन चलेगी तो क्यामत नहीं आ जाएगी, शाहिद तुम्हें छोड़ आएगा कॉलेज। पूर्णा चाहते हुए भी वहां बैठ गई, हल्का सा सलाम किया, जिससे बस उसने सर की जिंबिश से जवाब दिया। अकड़ू ना हो तो वो नागवारी से नाश्ता करने लगी। अलबत्ता दिल था कि ट्रेन की स्पीड से दरक रहा था। नवाला उसके सामने लेना दुश्वार लग रहा था, मगर दादी के सामने पास अदब रखना जरूरी था। शाहिद नाश्ते से फारिग होकर उठा। अच्छा दादी जान, मैं जरा ऑफिस के लिए लोकेशन देखने जा रहा हूँ। कुछ आर्किटेक्चर्स के साथ मीटिंग्स करनी है, शाम को देर से लौटूंगा। हूर को मुकम्मल नजरअंदाज करके वो दादी से मुखातिब हुआ। वो तो ठीक है बेटा, मगर इसे जरा कॉलेज छोड़ देना। वैन निकल गई, इसकी जाओ हूर, शाबाश। शाहिद तुम्हें ड्रॉप कर देगा। वो दोनों को ही हुक्म सादे करते उठ गई। शाहिद को ना चाहते हुए भी सर को खम देना पड़ा। वो लंबे ढंग भरता बाहर की जानी बढ़ गया। होर भी कोफत से उसके पीछे चल पड़ी। उसके पास कोई ऑप्शन न था सिवाय मानने के। वो गाड़ी में बैठ चुका था तो हूर ने पिछला दरवाजा खोला। मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ मोहतरमा, आगे आकर बैठो। इस कदर काट तार लहजा हूर की रूह तक छलनी कर गया। वो आगे बैठ गई। अगर आपको इतनी तकलीफ दी है तो मैं रिक्शा करवा लेती हूँ, आप जाए अपने काम से। वो भी उसी के लहजे में बोली। अब तो तुम बैठ चुकी हो ना, वैसे भी मेरे खानदान की औरतें रिक्शे में जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो बेनियाजी से कहता गाड़ी आगे बढ़ा गया। हूर को सबकी का एहसास हुआ। क्या उसके नजदीक वो सिर्फ उसकी खानदान की औरत ही थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं?
ایسا تو نہیں کہ اس مقدس تعلق کو فراموش کر چکا ہو جو دونوں کے درمیان نہ جانے کب سے تھا۔ حور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی، اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ شاہد اس تعلق سے ہی شاہد کو پاکستان ایک ماہ ہو چکا تھا۔ وہ دن رات اپنی بلڈنگ کی تعمیر میں مصروف تھا، جہاں اسے سارا سیٹ اپ کرنا تھا، جسے سانس لینے کی بھی اسے فرصت نہ تھی۔ حور سے اس کی ملاقات کم کم ہی ہوتی تھی، مگر جب بھی ہوتی تھی خوشگوار نہ ہوتی۔ دونوں میں کوئی تلخ بات ہو جاتی تھی جس پر حور دل برداشتہ ہو کر واپس چلی جاتی۔ شاہد نے سوچ لیا تھا کہ اسے یہ تعلق نہیں رکھنا۔ وہ لندن سے کسی سے کمیٹڈ تھا، اسے کمٹمنٹ نبھانی تھی۔ اس کے نزدیک حور ایک امیچور لڑکی تھی، بھلا وہ ایک بچی کے ساتھ کیسی زندگی کا سفر کرتا۔ اسے بس صحیح موقع کا انتظار تھا۔ کیا میں کمرے میں داخل ہو سکتی ہوں؟ اس نے نرمی سے کہا۔ نہیں، ایک لفظی جواب ملا۔ شرمندگی کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ دروازہ بند کرو اور یہاں سے چلی جاؤ، شاہد نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ شاہد نے غصے سے موبائل دیوار پر دے مارا، حالانکہ اس بیچاری کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو بس اس کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے ذہن پر سوار کر چکا ہوں، حالانکہ اس میں کچھ خاص بھی نہیں ہے۔ وہ ایک عام سی لڑکی ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہی عام سی لڑکی اس کے ذہن میں سوار ہو کر ناچ رہی تھی۔ اسے حور کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ پاکستان میں اپنا کاروبار قائم کرنے آیا تھا، اور اس نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان پہنچتے ہی اپنی منکوحہ کو طلاق دے دے گا۔ وہ لندن میں ایک اور لڑکی سے محبت کرتا تھا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ شمیم نے اسے اسی شرط پر پاکستان آنے کی اجازت دی تھی کہ تم اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کر کے مجھے بلوا لو گے، مگر اب وہ لڑکی اسے اپنے دل کے بہت قریب لگتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حور کی ذات میں اس کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک کرنے کے باوجود وہ بار بار اسی کی طرف مائل ہوتا تھا۔ کیا ہوا؟ تم بات کیے بغیر کیوں واپس آ گئی؟ صغیر جو لاؤنج میں ہی اس کا انتظار کر رہا تھا حیرت سے بولا۔ انہوں نے میری بات سننے سے انکار کر دیا، انہوں نے نارمل لہجے میں جواب دیا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ انہیں تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ کچھ بھی نہیں، میرا تمہارے لیے یہی مشورہ ہے کہ تم اپنے ذہن میں اس شخص کو زیادہ سوار نہ کرو۔ صغیر نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے اور میرا ان سے نکاح بھی ہوا ہے، میں کیسے انہیں اپنے ذہن پر سوار نہ کروں؟ وہ تنگ کر بولی۔ صغیر کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرنا اس کے بچپن کا مشغلہ تھا۔ وہ اپنی حالت اس سے کبھی نہ چھپاتی تھی، حالانکہ اس اقرار میں سوائے شرمندگی اور ذلت کے سوا کچھ نہ تھا۔ ارے میری ماں، ذہن پر سوار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر وقت ان کے بارے میں نہ سوچا کرو۔ جہاں تک تمہارے رشتے کا سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس رشتے کو ماننے سے انکار کرو، میں بس کہہ رہا ہوں کہ اس رشتے کو تھوڑی سی سپیس دو۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ انہیں میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ جواب وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ خاموشی سے صغیر کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارے نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں جانتی ہوں صغیر، میں سب جانتی ہوں، مجھے بھی نظر آتا ہے، مگر میں کیا کروں؟ بچپن سے ان کا نام سنا ہے، اب ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو اور بتاؤ کہ آئس کریم کھانے چلنا ہے یا نہیں؟ تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ ہے، ابھی جواب دو۔ اس نے گنتی شروع کی تو حور جوش سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دادی جان کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ڈانٹیں گی۔ کون بتائے گا؟ رکو، میں باقی کزنز کو بھی بلا لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں پورشنز میں چلی گئی، جہاں اس کی کزن موجود تھی، اس کی چھٹیاں منانے حویلی آئے تھے۔ روز رات حویلی میں ہلچل ہوتی، لڑکے الگ محفل جماتے جبکہ لڑکیوں کی اپنی محفل ہوتی جس میں زیادہ تر گپ شپ ہوتی تھی۔ صغیر انہیں چڑھانے کے لیے مولوی کا بیان لگا دیتا، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ حور بچپن سے ہی خاموش طبیعت کی تھی، مگر بہت شرارتی تھی۔ جب بھی کوئی الٹا کام کرتی الزام اپنی کزن پر ڈالتی تھی، اور صغیر ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا، لیکن بعد میں حساب برابر کر لیتا۔ یار عائشہ، آئس کریم کھانے چلو، اس نے جوش سے کہا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر شاہد بھی اسی پوزیشن میں موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جب وہ صغیر سے باتیں کر رہی تھی، شاہد نے اسے دیکھ کر دوسرے پورشن میں چلا گیا تھا کیونکہ چچی نے اسے بلایا تھا۔ شاہد نے حسرت سے حور کے چہرے کی جانب دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ اگر ماما کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ڈانٹے گی،
सदा की डरपोक आयशा मनमनाई तो हूर ने उसे एक गोंसा चढ़ा। बस मामों को ना पता, कहो कि तुम नीचे हमारे साथ लूडो खेल रही हो। बहाना उसके पास हमेशा तैयार रहता था, मगर मामा नीचे आ गई तो क्या होगा? आयशा का डर अब भी कायम था। हूर ने गुस्से से जर्जरी ली। ज्यादा मत डरो, पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? आयशा ने नफी में सर हिलाया। इस बार भी कुछ नहीं होगा। उसे बाजू से पकड़ती नीचे जाने लगी। शाहिद उसकी चालाकी पर हैरान हुआ। वक्त गुजरने के साथ वो लड़की उसके सामने खुलकर आ रही थी। वो जितना उसे मासूम समझता था वो उतनी ही चालाक थी। थोड़ी देर में उसका जत्था हवेली की बैरूनी गेट पर था। इससे पहले कि वो जाते, तायाजान की आवाज सुनकर सबके कदम जम गए। हूर की हालत ऐसी थी जैसे उसके बदन में खून ना हो। उसने बहादुरी से कहा था कि अगर पकड़े गए तो मैं सब संभालूंगी। मगर अब जब मुसीबत आई तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचे। सगीर उसे अनजान बनकर दाएं बाएं देखने लगा। बाकी कजन्स की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ जा रहे हो इस वक्त? तायाजान ने रोबदार आवाज में पूछा। अचानक हूर की नजर उनके पीछे खड़े शाहिद पे पड़ी, जिसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। उसे कहानी समझ आ चुकी थी। उसने गुस्से से दांत पीसे। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, रात की इस वक्त कहाँ जा रहे हो और किसकी इजाजत से? क्या तुम भूल गए हो कि मैंने रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने से मना किया था? एक बार कही बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? ये किसका प्लान था? अपने बॉस को सामने करो। सबने हूर की तरफ इशारा किया तो आंखों में आंसू ले आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता देखकर तायाजान घबरा गए। उनके लाडले भाई की इकलौती बेटी थी। उन्होंने अपने भाई से वादा किया था कि उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। उसे रोता देख के उन्हें लगा जैसे कोई उनके सीने में खंजर चला रहा हो। बाकी सब हूर की एक्टिंग पर हैरान हुए। आयशा ने कहा कि ये बड़ी होकर एक्ट्रेस बनेगी। सगीर ने उसे गुस्से से घूरा। अपनी कैंची जैसी जुबान को लगाम दो, वरना तुम्हारे बाबा के कानों में ये बात पहुंच गई तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। वैसे ये किसका काम है? मुझे लगता है हूर ने अपने भाई को बताया होगा। सगीर ने प्लान बना लिया, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हूर फौरन लड़ने के लिए मैदान में उतर आई। हर इल्जाम मेरे सर पर डाल देते हो, मैं कुछ करती ही नहीं। वो रूहान सी हो गई। बस अब रोना मत शुरू करो, पहले ही एक औरत अपने कीमती आंसू जाया कर रही है। सगीर ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। सब हूर की तरफ मुतवजा हुए, जो इल्जाम सगीर पर डाल चुकी थी। तायाजान, मेरा कोई कसूर नहीं है। सगीर ने मुझे कहा था कि सबको बता, वरना वो मेरे नोट्स वापस नहीं करेगा। उसने मेरे सारे नोट्स अपने कब्जे में कर रखे हैं। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। सगीर का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। शाहिद ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मगर उसने खुद को तसल्ली देकर देना जरूरी नहीं समझा। जो सोचो वही है। शाहिद खामोशी से सबका ड्रामा दिख रहा था। तुम अभी मेरे कमरे में चलो, तुमसे बात करता हूँ। बेटा, तुम परेशान मत हो, अपने कमरे में आराम करो। मैं तुम्हें घूमने से मना नहीं करता, मगर इसका एक वक्त होता है। वो समझा रहे थे और उनकी बात गलत भी नहीं थी, क्योंकि शहर के हालात ठीक नहीं थे। वो खुद पुलिस ऑफिसर थे। उनकी बहुत से लोगों से दुश्मनी थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका भतीजा या बच्चा उनकी दुश्मनी की भेंट न चढ़ जाए। मगर ये बात कजन्स की समझ में कैसे आती? हूर को सगीर का टूटा लहजा सुनाई दिया। यार यार ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। उसने हंसी दबाई। बच्चों, इस बार जो जख्म तुमने मुझे दिया ये इतनी आसानी से तो नहीं भरेगा। जब तक ये भरेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो धमकी देकर चला गया, जबकि उसकी पूछ देखती रही। जानती थी कि सगीर उसे कुछ नहीं कहेगा। इस हवेली में जो शहर से जरा सी दूर एक पुरसुकून जगह पर वाक़या थी, अरशद कमाल और शफकत कमाल रहते थे, जो सिर्फ भाई ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। अरशद कमाल का एक बेटा सगीर और बेटी आयशा थे। उनकी बीवी फायका बेगम थोड़ी तलख मिजाज थी। सभी उनसे डरते थे, मगर हूर किसी से न डरती। हूर शफकत कमाल और रजिया कमाल की बेटी थी। हूर की पैदाइश पर रजिया कमाल खालिक हकीकी को जा मिली। शफकत भी डेगे और ज्यादा अरसा तक जिंदा न रह सके, इसलिए हूर सबकी लाडली बन गई, क्योंकि इसकी कोई बात कोई टालता नहीं था। मरने से पहले शफकत कमाल हूर का निकाह अपने बड़े भाई के इकलौते बेटे शाहिद के साथ कर गए। तब हूर छोटी थी। बाद में उसे बताया गया कि उसका निकाह उस फैमिली के सबसे खड़ूस और अकड़ू बंदे शाहिद से हो चुका है। हूर ना चाहते हुए भी उसकी जानिब माइल होने लगी। उसका नाम जो जुड़ा था उसके साथ, मगर शाहिद को उसमें कोई दिलचस्पी ना थी। उसकी नज़र में हूर एक इमेच्योर शरारती लड़की थी। उसे समझदार शरीके हयात की जरूरत थी।
وہ بزنس کی پڑھائی کرنے لندن چلا گیا. وہاں اس کی شمیم سے دوستی ہو گئی جو کہ محبت میں بدل گئی. اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ سابقہ منکوہا کو طلاق دے دے گا اور شمیم کو بلا لے گا. شمیم اس وعدے کا انتظار میں تھی اور شاہد اس وعدے کو بھولنے لگتا جب جب وہ حور کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا. رات 11 بجے وہ کچن میں نوڈلز بنا رہی تھی کیونکہ شام کو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. باقی کھانا دادی جان ملازموں میں بانٹ دیتی تھی. ویسے تمہاری ایکٹنگ بہت اچھی ہے. شاہد کی مردانہ آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا. وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا. کیا مطلب؟ میں آپ کی بات سمجھی نہیں. اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. کیا شاہد کو اس کی ایکٹنگ سمجھ آ گئی تھی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں. وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا. دونوں کے درمیان چند انچ کا ہی فاصلہ قائم تھا. وہ اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی. اس کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی. آپ پلیز دور رہ کر بات کریں. اس نے کامتی آواز میں کہا. تمہارا شوہر ہو, مجھے تم پر حق ہے. وہ دو ٹوک جواب ملا. نکاح کے 2 بول پڑھ لینے سے کوئی شوہر نہیں بن جاتا, سمجھیا؟ ویسے بھی ہمارا صرف نکاح ہوا تھا جو کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے. میں آپ کی بیوی نہیں. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس شخص کے سامنے تلخ ہو جاتی تھی. مجھے زیادہ باتیں کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں. اس کی ناک دباتے ہوئے پر اسٹار لہجے میں بولا, جیسے کچھ فرق ہی نہ پڑا ہو. وہ کیا سنا چکی تھی تایا جان کی شکایت کس سے کی؟ وہ نے موضوع بتا تو کھل کر مسکرایا. میں نے کی کیونکہ میں تمہیں عائشہ سے باتیں کرتے ہوئے سنا تھا. آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی آدھی رات کو آوارہ مردوں کے ساتھ آوارہ گردی کرے. وہ پھر سے اس کی ناک پر چپکی کاٹتا اسے انگاروں پر جلاتا چلا گیا جیسے ہمیشہ کرتا تھا. چونکہ وہ خاموشی سے اس کے الفاظ پر غور کرتی رہی. وہ کس قدر کڑوا بولتا تھا. کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر رک گئے. صغیر جو تھوڑی دیر پہلے اپنی عزت افزائی سے فارغ ہوا تھا غصے سے کچن میں داخل ہوا. ظالم لڑکی, تم نے اچھا نہیں کیا. تمہاری وجہ سے میری 1 ہفتے کی پاکٹ منی بند ہو گئی. ابا جان نے مجھے ذلیل کیا. اماں نے پیٹ اٹھایا. مجھے لگا میری آخری وقت آ گیا ہے. دادی جان نے بچایا. وہ عورتوں کی طرح باتیں بنا رہا تھا جبکہ وہ بت بنی کھڑی تھی. ہلو, کیا ہو گیا؟ کہیں اسٹیچو تو نہیں بن گئی؟ اس نے حور کا بازو ہلایا تو وہ ہوش میں آئی. اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. کیا ہوا؟ کیا شاہد نے پھر کچھ کہا؟ وہ بے چین ہوا تو رونے لگی. اگر وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ یار کیا ہوا بتاؤ. اگر اس بار انہوں نے غلط بات کی تو میں دادی جان کے پاس جاؤں گی اور ان کی کرتوت بتاؤں گی. عجیب ڈرامہ لگایا ہوا ہے. جب دل کرتا ہے تمہیں تکلیف دے کر چلے جاتے ہیں, نہیں تم کچھ نہیں کرو گے. تمہیں پتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ تم اس سے بے تحاشا محبت کرنے لگی ہو, اسی لیے اس کا غلط رویہ تمہیں نظر نہیں آتا. اس سے بات کر کے میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا. تم سے بھی گزارش ہے کہ اسے نظر انداز کرو. مگر میں اپنے دل کا کیا کروں؟ میرا دل تو اس کی طرف مائل ہوتا ہے. وہ معصومیت سے بولی تھی. صغیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنا سر کہاں مارے. جب اس نے یہی سوال پوچھا حور نے سامنے والی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ اس پر سر مارو, یہ مضبوط ہے. وہ ماتھا پیٹ کر رہ گیا. تھوڑی دیر میں حور اپنے کمرے میں جا چکی تھی. اسے لیٹے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی. اس نے دیکھا تو شاہد کھڑا تھا. اس نے دوپٹہ صوفے پر سے پھینکا تھا. وہ عجیب سے لباس میں تھی. اس نے چادر سینے تک تان لی اور ڈرتے ہوئے نظروں سے شاہد کو دیکھنے لگی. وہ پوری حق سے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر بیٹھ گیا. وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. شاہد نے دروازہ بند کیا. مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے 2 ٹوک لہجے میں بولا. جی بولے, میں سن رہی ہوں. وہ خاموش ہوا جیسے ہمت جمع کر رہا ہو. میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی کزنز کے ساتھ گھومو. مجھے لوگ پسند نہیں. کہ آپ لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں. تمہارے لیول کے نہیں لگتے ہو. تم جتنی مرضی شرارتی ہو لیکن بہت معصوم اور کچھ حد تک کم عقل بھی. میں کم عقل نہیں. اس نے بے ساختہ چلایا. یہ تمہاری سوچ ہے. میرے خیال سے تم سے بڑی بیوقوف لڑکی دنیا میں کوئی نہیں ہے. یہ اس کا مذاق اڑانے کا انداز تھا مگر وہ اسے اپنی توہین سمجھتی تھی. اس نے گردن جھکا لی. مجھے صغیر کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہیں ہے. وہ مین مدے پر آیا. وہ نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ میرے بھائی جیسا ہے, گویا احتجاج کیا. لیکن تمہارا بھائی نہیں ہے. آپ غلط سمجھ رہے ہیں. جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. دیکھو لڑکی, میں گھما پھرا کر بات کرنے کا کال نہیں ہوں.
میں دو ٹوک بات کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ سامنے والا بھی میری بات سمجھ جائے۔ اگر وہ میری بات سمجھنے سے انکار کرے تو میں اور بھی طریقے جانتا ہوں، لیکن وہ تمہیں پسند نہیں آئیں گے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے وہ سمجھانے آیا ہے یا پھر دھمکیاں دینے۔ وہ میرے بھائی جیسا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اب بھی بتا رہی، نہیں جانتی کہ آپ کے دماغ میں ہی کس نے بڑا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی، لڑکی اپنی ہاتھ میں رہ کر بات کرو، میں تم سے چھوٹا نہیں 8 سال بڑا ہوں۔ اس کا روب بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر آپ کو بھی چاہیے نا کہ ایسی بات کرے جس کا سر پیر ہو، نہ جانے اسے اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو گھورتا رہا، پھر ایک بار رخصتی ہونے دو، پھر بتاؤں گا کہ اگر اس کے بعد تم نے اپنی مرضی کی یا میرے حکم کے خلاف جانے کی کوشش کی تو جو حال ہوگا ساری زندگی تم یاد رکھو گی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے؟ نہیں، بس خبردار کر رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر لو۔ پہلے سوچا تھا کہ 2 ماہ بعد نکاح کروں گا، لیکن اب 1 ہفتے بعد رخصتی ٹھیک ہے۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا، یہ بہت جلدی ہے، میں اتنی جلدی شادی نہیں کروں گی، ابھی میری FSC کے پیپرز نہیں ہوئے ہیں۔ وہ چلائی، کون سا تم نے پاس ہونا ہے؟ وہ مذاق اڑاتا ہوا چلا گیا۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہے، نہ جانے خود کو کیا سمجھتا ہے۔ اگر کاروبار قائم کر لیا تو خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا۔ میں زاہد بھائی سے شکایت کروں گی، بس زاہد بھائی دبئی سے واپس آ جائے، میں دیکھتی ہوں اس کا کیا حال کرتی ہوں میں۔ اس کی سب کزن سے اس سے اچھی دوستی تھی، 2 بھائی تھے، زاہد اور سگی۔ وہ دونوں اس کے لیے سیسا پلائی دیوار تھے۔ جب بھی کوئی حرکت کرتی ان کے پیچھے چھپ جاتی اور وہ معاملہ سنبھال لیتے تھے۔ مگر اس بار جب شاہد حویلی آیا تو زاہد دبئی گئے تھے، اس لیے ان کا سامنا نہ ہوا۔ وہ شاہد کو زاہد کی دھمکیاں بھی نہ دے سکی تھی، کیونکہ شاہد اپنے باپ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اور اس کا باپ رہا نہیں تھا، اس لیے وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ دادی جان، میں ضروری کام سے شہر جا رہا ہوں، 1 ہفتے بعد واپس آؤں گا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جب شاہد نے اعلان کیا، سب نے اس کی طرف دیکھا جبکہ وہ کھانے کی پلیٹ پر چکا ہوا تھا۔ کیا تم اکیلے جا رہے ہو؟ دادی نے تشویش ظاہر کی۔ پہلے سوچا تھا کہ صغیر کو ساتھ لے جاؤں، لیکن اس کے پیپرز ہونے والے ہیں، نہیں چاہتا کہ وہ اس بار بھی فیل ہو جائے۔ صغیر نے پہلو بدلا، وہ 2 بار فیل ہو چکا تھا، اگر اس بار بھی ناکام ہوا تو اس کی ہیٹ ٹرک مکمل ہو جاتی، اور اس کے ابا نے کہا تھا کہ میرا وہ بیٹا ہوگا جو FSC کے بعد رکشہ چلائے گا۔ رکشے کے ڈر سے وہ دل لگا کر پڑھ رہا تھا اور سرگرمیاں کم کر دی تھی، اور کلکیوں سے شاہد کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک شاہد نے گردن اٹھائی تو ان کی نظریں ملی۔ اس نے فوراً چہرہ موڑ لیا اور دادی جان کی طرف کو متوجہ ہو گئی۔ تو ٹھیک ہے، تم جاؤ، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تھوڑا انتظار کر لو، زاہد بھی واپس آئے گا۔ دادی جان، یہ ضروری ہے، میں رک نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ صاف کیا اور چلا گیا۔ دراصل وہ شمیم سے ملنے جا رہا تھا۔ وہ پاکستان واپس آ رہی تھی اور اس نے سب سے پہلے شاہد سے ملنے کی ہی خواہش کی تھی۔ وہ پاکستانی تھی، لیکن کئی سال سے وہ اپنے والدین کے ساتھ امریکہ میں مقیم تھی۔ شاہد کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ اگر وہ شمیم سے محبت کرتا تھا تو حور کی طرف کیوں مائل تھا؟ اور اگر حور اسے پسند تھی تو شمیم کو حقیقت کیوں نہیں بتا رہا تھا؟ اس کا ذہن مفلوج ہو چکا تھا، شاید اسی لیے کہ وہ دونوں کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ شمیم نے اس وقت اس کا ساتھ دیا تھا جب وہ ڈپریشن میں تھا۔ اس کے والد کا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، اس کی ماں بیمار تھی، تب وہ یونیورسٹی میں ملی تھی اور اس نے پہلی بار کسی سے اپنی پریشانی شیئر کی تھی، ورنہ وہ اپنے والدین کو بھی اپنے دل کی بات نہیں بتاتا تھا، وہ سب کچھ اندر دبا کر رکھتا تھا۔ شاہد کے کمرے میں جاؤ اور پوچھو کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اگر اسے پیکنگ میں مدد چاہیے تو کر دو۔ دادی جان نے حور کو تاکید کی۔ جی اماں، میں ابھی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے شاہد کے کمرے کے پہنچ گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ شاہد اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس نے شاہد کی فائلیں خراب کی تھی، اس سے وہ ناراض ہو گیا تھا اور اس کی کمرے میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ ہاں آ جاؤ اور پیکنگ بھی کر دو۔ شاہد کے کہنے پر اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اسے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ عورت اپنی پسندیدہ مرد کی توجہ پر کیسے کھل اٹھتی ہے، وہ بے رخی پر مرجھا جاتی ہے۔ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا؟ اسے کپڑے ترتیب دے رہا تھا اور ساتھ ہی اس سے مستقبل کے بارے میں بھی پوچھ رہا تھا۔ دادی جان نے کہا تھا کہ 1 ماہ بعد رخصتی کر دیں گے، آپ نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے رخصتی کریں گے۔ اس کی بات ابھی تک رخصتی پر ہی اٹکی تھی۔ بے وقوف عورت،
میں شادی کے حوالے سے نہیں، تمہارے کیریئر کے حوالے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ تمہارا خواب کیا ہے؟ تم مستقبل میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہو؟ وہ بیزار ہوتا بولا تو حور نے کندھے اچکائے۔ میں نے کچھ نہیں سوچا۔ واہ، پہلی بار ایسی لڑکی دیکھی ہے۔ لڑکیوں کو تو کیئر کے بارے میں بہت ٹینشن ہوتی ہے، لیکن تمہاری سوچ مشرقی لڑکیوں جیسی لگتی ہے جن کا کوئی گول ہی نہیں ہوتا۔ آپ مجھے ذلیل کر رہے ہیں، اس نے متاثر ہو کر کہا۔ بالکل نہیں، میں کون ہوتا ہوں تمہیں ذلیل کرنے والا؟ میں تو اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں جس سے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچے۔ آپ ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے دل میں جو آتا ہے بول دیتے ہیں، اس سے بے خبر کہ آپ کے الفاظ دوسرے کے دل پر کیا اثر چھوڑتے ہیں۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ نہیں چل رہی؟ اس نے کپڑے بستر پر پھینک کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھا۔ مجھے پوچھنے کا حق ہے کیونکہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک کہا۔ اگر مجھے کوئی بات بری لگے تو مجھے یہ حق ہے کہ آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ دوبارہ ایسی غلطی نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کپڑے پھینک کر چلی گئی۔ اس کی ہمت پر وہ حیران ہوا۔ آج سے پہلے کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ زبان درازی کر کے اپنے کمرے میں آئی، مگر اب پچھتا رہی تھی کہ کیا ضرورت تھی بدتمیزی کرنے کی۔ اس سے بہتر تھا کہ اس کی باتیں ہی برداشت کر لیتی۔ نہ جانے شاید اس کے بارے میں کیا ہی سوچ رہا ہوگا۔ خیر، میں کیوں فکر کروں؟ وہ کون سا میری فکر کرتا ہے؟ کل رات اس نے شاہد کو کسی لڑکی سے بات کرتے سنا تھا اور اس کا دل بہت بے چین ہو گیا تھا۔ ایک کسک سی دل میں تھی اور وہ بات بات پر ہر کسی سے بھڑک رہی تھی۔ اگر تو کسی لڑکی کے چکر میں ہے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں نے تو اس کے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا۔ وہ بے بسی سے بیڈ پر ڈھیس سی گئی۔ لگتا ہے کھوج لگانا پڑے گی۔ اس کے ذہن میں تجسس سر اٹھانے لگا اور وہ آگے کی پلاننگ کرنے لگی۔ شاہد اس وقت شمیم کے ساتھ ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا۔ وہ بہت خوش اور پرجوش نظر آ رہی تھی۔ شاہد سنجیدہ تھا۔ کیا ہوا؟ تم نے منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، مگر شاہد کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہ آئی۔ شمیم، میں نے تم سے کیا مانگا تھا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مجھے یاد نہیں۔ کیا میں نے تمہارے لیے کچھ لانا تھا؟ وہ پریشان سی ہوگی۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنس دیا۔ کیا میں نے پہلے کبھی تم سے چیزیں مانگی ہے؟ تو پھر تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ میں ہمارے رشتے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تم سے وفاداری، محبت اور بھروسہ مانگا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں سب کچھ دینے کے لیے تیار تو ہوں، وہ جذباتی ہو کر بولی۔ شاہد نے جیب سے کچھ تصاویر نکالی اور اس کے سامنے پھینک دی۔ جیسے جیسے شمیم نے تصاویر دیکھی اسے اپنی دنیا ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ سب کس نے بھیجا تمہیں؟ اس کی آواز گہری کھائی سے آنے لگی۔ تمہیں اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں کتنی سچائی ہے۔ یہ جھوٹ ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس نے شاہد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دراصل شاہد کے پاس اس کی کچھ تصاویر تھی جس میں وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ تھی اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ وہ پہلے اس کلاس فیلو سے محبت کرتی تھی، لیکن ایک ایشو کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے تھے۔ جب وہ دوبارہ ملی تو اس کی محبت پھر جاگ اٹھی اور وہ بھول گئی کہ وہ شاید سے کمٹمنٹ کر چکی تھی۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں لیکن غداری نہیں۔ میری دنیا میں غداروں کی کوئی جگہ نہیں۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہو۔ پلیز ایسا نہ کرو۔ میں تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ اگر تم کہو تو تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گی۔ مجھے تمہاری معافی نہیں، وفاداری کی ضرورت تھی جس میں تم ناکام ہو گئی ہو۔ وہ غصے سے چلا گیا۔ اسے لگا کہ شمیم کی غداری اس کا دل توڑ گئی ہے، مگر یہ رشتہ توڑنے کے بعد وہ ایک پرسکون سا گاڑی میں چلا جا رہا تھا۔ اسے ایک بوجھ سے آزادی ملی ہو۔ اب وہ درست راہ میں چل رہا تھا۔ کور کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچ سکتا تھا۔ اس کے دل کو سکون سا ملا تھا۔ شمیم کے دھوکے سے کیا واقعی میں شمیم سے محبت کرتا تھا؟ یہ محض یہ اٹیچمنٹ تھی۔ اسے خود سے سوال کیا، اگر یہ محبت تھی تو اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی؟ میرا دل کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس کے سوالات بڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے جواب مل رہے تھے دل میں اطمینان بڑھ رہا تھا۔ صغیر ڈرائننگ روم میں آیا تو نور اس کے پیچھے پڑ گئی۔ ایک کام کہا تھا تم سے، وہ نہیں ہو رہا اب تک، اس نے نہ روٹھے لہجے میں کہا۔ یار، ہر وقت ہوا کے گھوڑے پر کیوں سوار رہتی ہو؟ آخر جاسوسی کرنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن کرنا پڑتی ہے، اس کے پیچھے ایک خوار کھونا پڑتا ہے، اس کا موبائل ہیک کرنا پڑتا ہے،
وہ کب اس سے بات کر رہا تھا یہ سب کی جانچ پڑتال کرنی ہوتی ہے. ویسے میں نے اس کے موبائل پر ایک چپ تو لگا دی تھی. وہ کب کہاں کس سے بات کرتا ہے یہ جلد ہی معلوم ہو جائے گا. صغیر نے حور کو تسلی دی. نہ جانے تم نے کیا دیکھا اس کھڑوس پکڑون انسان میں. اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو. اگر وہ کسی لڑکی میں انوالو بھی ہے تو دفع کرو اسے گولی مارو. اور بھی بہت آپشن ہے تمہاری زندگی میں. تمہیں کسی چیز کی کمی تھوڑی نہ ہے. صغیر نے اپنی طرف سے اسے مخلصانہ مشورہ دیا. اپنے مشورے اپنے پاس رکھو. یہ سارے آپشنز میرے ذہن میں بھی ہیں. جو کہا ہے اس پر فوکس کرو. سمجھے؟ تم مجھے جلد از جلد ساری انفارمیشن چاہیے. وہ کس لڑکی سے بات کرتا ہے, اس کا اس لڑکی سے کیا ریلیشن شپ ہے, یہ سب کچھ جاننا مجھے, اور بہت جلد جاننا ہے. میں اس کام میں تمہارے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی. آخر میں اسے کندھے پر تھپکی دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی. حور کو کافی دنوں سے شاہد پر شک تھا کہ وہ کسی لڑکی سے بات کرتا ہے. جب بھی وہ اسے فون پر بات کرتے سنتی وہ کسی لڑکی سے ہی بات کر رہا ہوتا تھا. اسے بہت جلن ہوتی تھی. کبھی وہ خود کو تسلی دیتی کہ کام کے حوالے سے بات ہوگی, لیکن ہر بار لڑکی سے ہی کیوں. شاہد اس سے بے خبر تھا کہ صغیر اس کی تصاویر لے رہا تھا. لندن میں شاہد نے سب کو اپنے اور شمیم کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا. صغیر کی شاہد کے ایک انگریز دوست سے سنیپ بات چیت ہوئی تھی. جب اس نے شاہد کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھا تو پتا چلا کہ وہ شمیم کے ساتھ رشتے میں ہے اور جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہے. یہ سن کر صغیر کی دنیا ہی گم گئی تھی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حور کو یہ سب کچھ کیسے بتائے. اگر اسے پتا چلتا تو صدمے سے ہی مر جاتی, کیونکہ وہ شاہد سے بے تحاشا محبت کرتی تھی, اور وہم میں بھی وہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اسے دھوکہ دے گا. جب اس کے والدین کا انتقال ہوا تو دادی جان نے اس کا نکاح شاہد سے کر دیا تھا. شاہد بچپن سے ہی سخت مزاج تھا, منمانی کرتا تھا, کسی کو خاطر میں نہ لاتا تھا, تنہائی پسند اور سنجیدہ تھا. اس کی اپنی ایک دنیا تھی جس میں وہ خوش رہتا تھا. کسی کو اس دنیا میں داخلے کی اجازت نہ تھی جب تک وہ نہ چاہے. شاہد اسی شام گھر واپس آ گیا. دادی جان حیران ہوئی اور بولی, تم نے کہا تھا کہ 1 ہفتہ لگے گا. بس دادی جان, 1 دن میں ہی کام ہو گیا, اسے مسکراتے ہوئے کہا. اب وہ میٹھی نظروں سے حور کو دیکھ رہا تھا. خدا کا شکر تھا کہ اس نے ایک دھوکے باز عورت کے یہ اس معصوم لڑکی کو تکلیف نہیں دی. اب اسے حور کی محبت بہت پیاری لگ رہی تھی. اس کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا. حور کی دوست کی شادی تھی. وہ اس کی بچپن کی دوست تھی. آج اس کی مہندی ہے. تمہیں اس کی دوست کے گھر لے چلو. پہلے سوچ رہی تھی کہ صغیر کو بھیجوں, مگر اب تم آ گئے ہو تو تم ہی اسے لے کر چلے جاؤ. دادی جان نے شاہد کی طرف امید بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. شاہد وہ بھی چاہتی تھی کہ حور اور شاہد کے درمیان بے تکلفی پیدا ہو. آخر وہ دونوں میاں بیوی تھے. ساری زندگی ساتھ رہنا تھا, مگر نہ جانے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاہد حور سے کتراتا ہے. اس لیے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا, مگر خلاف توقع وہ خوش دلی سے مان گیا. میں خود لے جاؤں گا کیونکہ راستہ لمبا ہے. اس نے باتوں میں ہی دادی جان کو بہت کچھ سمجھا دیا تھا. وہ خوش ہو گئی. ٹھیک ہے, جیسے تمہیں بہتر لگے. حور تم بھی پیکنگ کر لو کیونکہ 3 دن وہی رہنا ہے. اس کی دوست اس کے گھر آتی جاتی تھی اور وہ بھی کئی بار اس کے گھر رہ چکی تھی. دونوں خاندانوں کی اچھی دوستی تھی. دادی جان نے فیصلہ کیا کہ وہ بارات کے دن جائیں گے اور آج صرف حور جا رہی تھی. رات کے وقت جب وہ تیار ہو کر سیڑھیاں اتر کر آئی تو شاہد اسے دیکھتا رہ گیا. اس سے پہلے اسے ایسی حسین عورت اسے زندگی میں نہیں دیکھی تھی. وہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی. زرد لباس میں نقص سے تیار سیدھا شاہد کے دل میں اتر رہی تھی. اسے پہلی بار اپنی قسمت پر رشک آیا تھا. صغیر جب سے شہر سے واپس آیا تھا اپنے کمرے میں بند تھا. وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا. وہ الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کہ حور کو کیسے بتائے. وہ اسے کس صورت تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا. حور اس بار بغیر احتجاج کی خاموشی سے اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی. جب تک اسے کوئی ثبوت نہیں ملتا وہ شاہد کے ساتھ نارمل رہنا چاہتی تھی. وہ شہر کی حدود سے باہر نکلے ہی تھے کہ موسم خراب ہو گیا. اس شدید موسم میں گاڑی چلانا مشکل تھا. اس نے قریبی ہوٹل میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور حور کو لے کر ہوٹل میں داخل ہو گیا. میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی, اس نے بے چینی سے کہا تو غصے سے اسے دیکھنے لگا. موسم کے حالات تمہارے سامنے ہیں, مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے. حور کا اس کے لہجے سے دل ہی ٹوٹ گیا تھا. وہ روحاسی ہو گئی. آپ کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ دیکھو چھوٹی سی لڑکی, میرا دماغ خراب نہ کرو. سب کچھ تمہارے سامنے ہے, ورنہ میں یہ جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہوں. آپ میرے لیے الگ
कमरा बुक कर सकते हैं। उसने एहतजाज किया। मैं तुम्हारे मामले में कोई रिस्क नहीं ले सकता, उसने मजबूत लहजे में कहा तो वो खामोश हो गई। वो इसके साथ होटल के कमरे में दाखिल हुआ। वो साड़ी में थी, लेकिन उसने शाहिद का स्याह कोट भी पहन रखा था, जिससे उसका हुस्न कुछ छुप गया था। जैसे उसने कोट उतारा, शाहिद को अपनी दुनिया रंगों से भरी लगी। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि उसकी आंखें चमकने लगी। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? वो सहमे हुए अंदाज में बोली। मोहतरमा, आप मेरी बीवी है, मैं जैसे चाहूंगा देख सकता हूँ। यह कहकर वो उसकी तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वो करीब जाता, हूर का मोबाइल बजा। उसने देखा कि सगीर के नंबर से हजारों मैसेजेस और कॉल्स आई थी। जैसे ही उसने व्हाट्सएप मैसेज खोले, सामने आने वाली तस्वीर को देखकर उसका सर चकरा गया। बेयकीनी से उसने शाहिद की तरफ देखा। उसके चेहरे की उठती हवाएं महसूस कर सकता था। उसने मोबाइल छीना तो उसकी शमीम के साथ तस्वीर थी। लंदन में ये मामूली बात थी। कुछ वीडियोस और ऑडियोज भी थी जिनमें वो शमीम से कह रहा था कि फिक्र ना करो, मैं पाकिस्तान जाकर उसे जल्द तलाक दे दूंगा और तुमसे निकाह करूंगा। आपने मेरे साथ? वो कांपती हुई आवाज में बोली। शायद एकदम बौखला गया। जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, ये माजी की बातें हैं। तहम्मुल से मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ समझाने को तैयार हूँ। वो इसकी तरफ बढ़ा तो उसने हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा, खबरदार जो आपने मुझे हाथ लगाया, वरना चीख चीख कर सारी दुनिया को आपकी हकीकत बता दूंगी। उसने बाल जकड़कर जोर जोर से खींचने शुरू कर दिए। जिससे मैंने बेतहाशा मोहब्बत की, जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मैंने वहम में भी नहीं सोचा था। आपकी रूडनेस बर्दाश्त कर सकती थी, मगर कि धोखा कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती। मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए आपसे। उसकी आंखों में देखती गहराई। शायद साकित हो गया। देखो, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मुझे आपसे तलाक चाहिए, अभी और इसी वक्त। शाहिद का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। उसका होंठ फट गया और वो मुंह के बल गिरी। आज तो तुमने ये अल्फाज अदा कर दिए, दोबारा कहे तो मुट्ठियां बीच को हो रह गया था। क्या करेंगे आप? जान से मार देंगे? क्योंकि आप जैसे इंसान के साथ में जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं बेवफाई नहीं कर सकती बर्दाश्त। आपने जिस लड़की से मोहब्बत के दावे किए, उसी के साथ जाकर नई जिंदगी आप शुरू करें। वो कहकर वो कमरे से निकलने लगी। शाहिद ने उसका बाजू थामकर दोबारा खींचा। कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या? मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे हवेली वापस जाना है। आप ले जा रहे हैं या मैं सगीर को कॉल करूं? मौसम अचानक बेहतर हो गया था। शाहिद को अपना आप लाचार होता महसूस हुआ। उसने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा, और के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है, मगर माजी की गलतियां उसके सामने यूं आ जाएंगी, उसने सोचा नहीं था। वो छोटी सी लड़की उसकी जासूसी करती फिर रही थी। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ वापस। अब देखो, शोर मत मचाना, तमाशा ना बनाना घर जाकर। रिलैक्स होकर बात करेंगे। उसी गाड़ी में बिठा चुका था। तेज बारिश में वो गाड़ी सड़क पर दोहरा रहा था। हूर खिड़की के पार देखती मुसलसल आंसू बहा रही थी। वो चाहकर भी उसे तसल्ली न दे सका। वो उस दिन अपनी दोस्त की शादी पर नहीं गई, बल्कि रोते हुए हवेली वापस आ गई। शायद ने उससे बात करना चाही, मगर उसने जोर से कमरे का दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अगले दिन उसके दादी जान को दो टोक कहा कि वो शाहिद से शादी नहीं करेगी। दादी एकदम हैरान रह गई। वो बहुत ज्यादा टूटी बिखरी लग रही थी। न जाने शाहिद ने उसे क्या कह दिया था। शाहिद को ये बात पता चली तो उसने दादी जान को तसल्ली दी कि आप फिक्र मत करें, वो किसी बात पर नाराज है मुझसे, गलत फहमी में है, मैं उसे मना लूंगा। बस अब मुझे रुखसती में देर नहीं करनी। ये कहता वो अगले दिन ही उसके कमरे में दाखिल हुआ और इसका बाजू पकड़कर खींचते हुए बोला, शादी तो तुम्हारी सिर्फ मेरे साथ ही होगी, रुखसत होकर तुम मेरे साथ ही जाओगी। वो भी कल कल ही। उसकी आंखों में हमेशा की तरह दोस्त थी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, ने सुरख आंखों से कहा। मैं जैसे चाहूं वैसे कर सकता हूँ। उसका लहजा अटल था। आपने मुझे धोखा दिया है, जाए अपनी शमीम आरा के पास। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मेरी बात तो समझो। मैंने वो तस्वीर अपनी आंखों से देखी है। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। जरूरी नहीं कि जो नजर आए वही सच हो। तुम्हारा ये दोस्त सगीर कहाँ है? मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतना चालाक होगा। सबसे पहले उसका दिमाग ठीक करूंगा। तुम लोग मिलकर जो खिचड़ी पकाते हो, मैं सब कुछ अच्छी तरह देखता हूँ।
उसे धमकी देकर वो चला गया था, जबकि वो हैरान थी कि चोरी ऊपर से सीना चोरी, आखिर कैसा इंसान था वो। उसका दिमाग मफलूज हो चुका था। रात का वक्त वो जाए नमाज पर बैठी पूट पूट कर रो रही थी और अपने रब से मदद मांग रही थी कि मुझे सच तक पहुंचना है। शाहिद को आज से पहले किसी को खोने का डर नहीं था। जब शमीम की हकीकत उसके सामने आई थी तब भी उसे तकलीफ नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपने रब का शुक्र अदा किया था कि शमीम के साथ उसके 5 साल गुजरे थे, लेकिन वो उन्हें भूल चुका था। मगर इस छोटी सी लड़की के साथ गुजरा एक माह उसकी कायनात बन चुका था। वह खामोशी से उसके पहलू में बैठ के और उससे दुआ मांगते दिखने लगा। उसने शिकायती अंदाज में शाहिद की तरफ देखा। इलाही, अगर ये शख्स मेरे साथ ज्यादती कर रहा है तो इसे इसकी सजा दे। उसके सामने अपने रब से उसकी शिकायत लगा रही थी, जबकि वो प्यार से मुस्कुरा रहा था। जैसे ही वो नमाज पढ़कर फारिग हुई, शाहिद ने उसे कुछ चीजें दिखाई, कुछ ऑडियोज और वीडियोस। मैं मानता हूँ कि मेरा उसके साथ ताल्लुक था और मैंने ये अल्फाज कहे थे, लेकिन कसम उठाकर कहता हूँ कि जब मैंने इस हवेली में कदम रखा और तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे तुम्हारे अलावा कुछ याद नहीं रहा। वो औरत मेरी जिंदगी के एक वक्त में थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं है। उसने मुझे धोखा दिया, उसने बेवफाई की। अगर मुझे उससे मोहब्बत होती तो उसकी बेवफाई के बावजूद मैं उसे अपना लेता, मगर मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। और जिससे मोहब्बत है, देखो, मैं उसके पास बैठा हूँ। मैं उसके कदमों में गिरने को भी तैयार हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं कोई फरिश्ता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि तुम्हारे साथ कभी मैं ज्यादती नहीं करूँगा। बस मुझे एक मौका दो, मुझे खुद को मनवाने की इजाज़त दो। तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मायूस नहीं करूँगा और ना ही कभी तकलीफ दूंगा। उसके सामने गर्दन झुकाए एक मौका मांग रहा था, जबकि वो भरी आंखों में उसके चेहरे को दिख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कितना सच बोल रहा है। मैं 4 साल बाद रुखसती करूंगी, अभी आपकी शक्ल नहीं दिख रही तो जाएगी यहाँ से। बच्चों की तरह वो जिद पर रही। यार खुदा का खौफ करो, तब तक तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। वो बेचारगी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो वो ना चाहते हुए भी हंस दी। मैं तब तक रुखसती नहीं करे जब तक मेरा दिल आपसे साफ नहीं हो जाता। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हारे दिल से गलत फहमी निकालने के लिए मैं हर तरह से कोशिश करूंगा। मुझे यकीन है कि एक दिन तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा। बस अब दादी जान से कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल देना, वो पहले ही बहुत परेशान है। शाहिद ने उसका हाथ थामा और नरमी से समझाया, अब वादा करें कि कभी मुझे पर अपनी डोंट्स नहीं जमाएंगे, मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। वो अपनी हर बात उससे मनवा रही थी। शाहिद बस मुस्कुरा कर से देखता रहा। बस, जो भी फैसला करना जरा जल्दी करना, अब तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। वो उसके माथे पर लब रखता चला गया। वो ने बेसाख्ता खुदा का शुक्र अदा किया, उसकी मोहब्बत उसके पास ही थी।